بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شارٹ سٹوری اے ڈاگس ٹیل کے بارے میں، جو کہ لکھی گئی ہے مارک ٹوین کی جانب سے۔ ہم دیکھیں گے اس کی سمری کیا اور پھر اس کے کریٹیکل انالیسس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اے ڈاگس ٹیل نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک ڈاگ کی کہانی ہے، فیمیل ڈاگ کی کہانی ہے، ایک کتیا کی کہانی ہے، جو کہ خود اپنی سٹوری کو نریٹ کر رہی ہے کہ اس کی سٹوری کیا ہے۔ اب ایک پپی ڈاگ ہے اور اس کی ایک مدر ہے اور ایک فادر ہے، اور جو اس کی مدر ہے وہ ایک گرجا گھر میں جو لینڈ لیڈیز جاتی ہیں ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اور اس کا فادر جو ہے وہ گاؤں کا رکھوالا ہے، یعنی کہ اور وہ ایک پپی ڈاگ بھی جو ہے وہ سٹوری جو ہے اپنی بتا رہی ہے۔ اب اس کی جو والدہ ہے جو گرجا گھر میں جاتی ہے، اس نے بڑے اچھے ویل مینرڈ ورڈز وہاں سے سیکھے ہیں، مینرز سیکھے ہیں، اور سارے گاؤں کے جو کتے ہیں ان کو اس کتیا کے اوپر فخر ہے کہ یہ ہماری اتنی ویل مینرڈ کتیا ہے۔ لیکن اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو بیچ دیا جاتا ہے، اور اب اس کو ایک نئے گھر جانا ہے۔ اب اس کو نئے گھر جانے کے لیے وہ کافی پریشان ہوتی ہے، اداس ہوتی ہے، اپنی بیٹی کو بھی فیئر ویل کہتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اب میں وہاں پہ جا رہی ہوں۔ اب جو نیا گھر ہے وہ بہت ہی پرکشش تھا، اس کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ بھی اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایلن کے نام سے اس کو پکارا جانا شروع کیا۔ گھر کی ملکہ کی عمر 30 سال تھی، وہ بھی اس کے ساتھ بڑا پیار محبت ہمدردی سے پیش آتی تھی۔ اس کی لڑکی جو سادی ہے اس کی عمر 10 سال تھی، تو وہ سب جو ہے وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا پیارا ہوتا ہے اور اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن وہ بستر پہ سوئی ہوئی تھی اور اس کے مالک کا بچہ بنگوڑے میں سویا ہوا تھا۔ اس کے نزدیک جو ہے نا ایک بچہ، جو انسان کا بچہ ہے، جو وہ اس کے مالک کا بچہ ہے کتیا کے، وہ آتش دان کے قریب سویا ہوتا ہے۔ اس کے جو شعلہ ہے وہ کے بچے کے جو پنگوڑا ہے اور بچے کا جھولا ہے اس کے اوپر چلا جاتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے اس کو، اور کمرے میں مطلب سارے چھت پہ آگ پھیل جاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ جو کتیا ہوتی ہے، جو ڈاگ ہے، وہ اندر جاتی ہے، اس بچے کو بچاتی ہے، اس کی زندگی کو بچاتی ہے۔ لیکن گھر والے چونکہ وہاں ہوتے نہیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ ساری داستانی اس ڈاگ کی ہے۔ وہ اس ڈاگ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کو زد و کوب کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور اس کو بہت وہ بیچارہ زخمی بھی ہو جاتی ہے ڈاگ۔ اب کچھ دنوں بعد ان کو صحیح صورتحال معلوم ہوتی ہے، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کی زندگی اس نے بچائی تھی، تو وہ بالکل اب اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو بالکل ایسے نا ہیروئن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ چند دن بعد اس کے گھر جو ہے وہ کچھ سائنسدان آتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے پپی کو لے جاتے ہیں، اور وہ جو عورت ہوتی ہے اس کے پپی کو لے جاتے ہیں جو اس کا نیا بچہ پیدا ہوا تھا، یہاں آ کے جو اس کے یہاں نیا بچہ پیدا ہوا تھا اس گھر میں، وہ اس کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کچھ تجربات کرنے ہیں۔ تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے، بہت روتی ہے، اور اسی تجربات کے دوران ظاہر ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے پپی۔ تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک انسان کے بچے کو بچایا اور اس انسان نے اس کے بچے کو قتل کر دیا، یعنی اس کتیا نے ایک انسان کے بچے کو بچایا، لیکن اس انسان نے کیا کیا کہ اس کے بچے کو قتل کر دیا، اس کے پپی کو قتل کر دیا، اس کا خیال نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے وہ شارٹ سٹوری ہے جس میں کتیا کی ایک سمپل سی کہانی ہے کہ وہ انسان کے بچے کی جان بچاتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ اس نے اس کے بچے کی جان بچائی تھی، اس کے بچے کو تجربات کی بھیٹ چڑھا دیتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ اور آئے روز جو ہے وہ جانوروں پہ، پرندوں پہ تجربات کیے جاتے ہیں اور انسان کی صحت کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ مارک ٹوین نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جانوروں کے بھی اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنی فیملی ہوتی ہے، اپنا جو ہے وہ ایک طرز زندگی ہوتا ہے، تو اس سے ان کی بھی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کے بھی ایموشنز ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی بہت تیز اکثر چلا رہے ہوتے ہیں اور کسی کتے یا کسی بلی یا کوئی بھی بچہ نیچے آ جاتا ہے اور آپ پرواہ بھی نہیں کرتے اور آپ آگے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی ایک فیملی ہوتی ہے، وہ بھی ایک جان ہے، تو اس چیز کی جو ہے وہ پرواہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی شارٹ سٹوری اے ڈاگس ٹیل جو کہ لکھی گئی ہے مارک ٹوین کی جانب سے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کی کیا سمری ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔